مقاما ما ترك شيئا يكون من في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه أصحابي هؤلاء وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه متفق عليه۔ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی تخصیص آپ کو کل بیان کی تھی کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ یعنی اس فن کے کتاب الفتن کے سب سے ماہر صحابی ہیں، یعنی گویا کہ وہ اس کے متخصص ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور اس مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وضاحت کے ساتھ باتیں فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت تک جتنے بھی حالات ہیں ان سب حالات کو وضاحت کے ساتھ ذکر فرما دیا۔ ما ترک شیئا یکون فی مقامہ، اس مقام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی الی قیام الساعہ، قیامت تک، یعنی قیامت تک آنے والے جتنے بھی حالات ہیں تو ان سب حالات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الا حدث به اس مجلس میں بیان کیا۔ حفظہ من حفظہ، جو اس کو یاد کر رہا تھا، جس نے اس کو یاد کیا ان حالات کو، ان واقعات کو، تو وہ حالات اور واقعات اس کو یاد رہیں۔ اور وَنَسِيَهُ مَن نَسِيَهُ، اور جو اس کو بلانا چاہتا، جو اس کو بلا رہا تھا تو وہ اس کو بول گیا۔ قد علمہ اصحابی ہؤلاء، اور میرے جو یہ ساتھی ہیں یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے، اس بات کا علم ان کو ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ قَدْ نَسِيتُهُ، اور ان باتوں میں سے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو جن کو میں بھول چکا ہوں۔ فَأَرَاهُ، لیکن جب اس بات کا مصداق میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، فَأَذْكُرُهُ، تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی وہ باتیں دوبارہ پھر یاد آ جاتی ہیں، جیسے کہ کما یذکر الرجل وجہ الرجل، جیسے کہ ایک آدمی کسی سے ملاقات ہو جائے اور اس کو دیکھے، اس کا چہرہ دیکھ لے، لیکن پھر جب وہ آدمی اس کے ساتھ نہ ہو، وہ اس غیر حاضر ہو، اس کے یعنی اس کا چہرہ موجود نہ ہو، سامنے نہ ہو، اذا غاب عنہ، جب وہ غیر موجود ہو تو وہ آدمی اس سے غائب ہو جاتا ہے، اس کے ذہن میں اس کی تصویر اور اس کے وہ حالات باقی نہیں رہتے۔ لیکن ثم اذا رآہ، لیکن جب دوبارہ اس کو دیکھتا ہے تو عرفہ، تو اس آدمی سے متعلق جتنی باتیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں وہ دوبارہ اس کی تصویر دیکھتے ہوئے، اس کا شکل دیکھتے ہوئے دوبارہ وہ باتیں ساری وہ یاد آ جاتی ہیں۔ تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ارشاد بیان فرمائی، اور ہم وہ بھول گئے، لیکن جب وہ باتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو وہ باتیں ہمیں دوبارہ پھر یاد آ جاتی ہیں۔ تو اس حدیث میں، یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی بخاری و مسلم دونوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس حدیث کے 5 طرق ہیں۔ ایک حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے، دوسری حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی ہے، اور تیسری وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ہے، اور چوتھی وہ حضرت ابو زید رضی اللہ عنہ کی ہے، اور پانچویں وہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ ان 5 روایتوں کا حاصل یہ ہے، جو یعنی ایک روایت ابو داؤد میں ہے، ایک اس مسند احمد میں ہے، اور ایک روایت طبرانی میں ہے،
اور بخاری و مسلم میں حذیفہ رضی اللہ عنہ کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری مسلم میں ہے۔ ان 5 روایتوں کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع پر وہ ایک جگہ آپ کھڑے ہوئے، تو مقام یہ مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے مقام، اور یہ مقام کا صیغہ یہ اس میں مکان بھی ہو سکتا ہے اور اس میں زمان بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں مکان، اس میں زمان اور مصدر میمی تینوں ترجموں کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانے میں ایک مخصوص جگہ پر ایک مخصوص بات کے لیے کھڑے ہوئے، تو وہ مخصوص جگہ وہ حدیث میں ہے، دیگر احادیث میں ہے کہ وہ مخصوص جگہ وہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آخری سفر تبوک کا تھا۔ تو تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ ادھر ادھر جا رہے تھے، ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو بلایا اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو جمع کیا۔ دیگر روایات میں ہے کہ وہاں ایک چرواہا تھا، تو وہ چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ اس دوران اس کی توجہ ادھر ادھر ہوئی تو ایک بھیڑیا آیا اور اس کی ایک بکری وہ اٹھا کے لے گیا۔ تو وہ آدمی بھاگ کے آیا اور اس بھیڑیے سے اپنی وہ جو بکری تھی وہ اس کو چھڑا لیا۔ تو جب اپنی بکری چھڑا لی تو وہ جو بھیڑیا تھا تو وہ اشارے سے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے روزی دی تھی اور تم آئے اور میری روزی وہ تم نے مجھ سے چھین لی۔ تو وہ آدمی یہ بات سمجھ گیا، وہ چرواہا، اور اس نے کہا کہ عجیب سی اس نے وہ کی کہ یہ عجیب آدمی ہے، عجیب زمانہ ہے، ابھی جانور بھی بول رہے ہیں۔ تو اس بھیڑیا کہنے لگا کہ اس سے بھی عجیب بات میں آپ کو بتا دوں، ان 2 پہاڑوں کے درمیان ایک آدمی بیٹا ہے اور وہ قیامت تک آنے والے سارے حالات کے بارے میں لوگوں کو بتاتا ہے کہ آئندہ قیامت تک جو کچھ ہوگا تو وہ سب کچھ وہ اس کو بتاتا ہے۔ تو وہ یہودی تھا وہ چرواہا، وہ دوڑ کے آیا تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ باتیں بیان فرما رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرے ساتھ اس طرح ہوا اور اب میں ایمان لانا چاہتا ہوں، تو آدمی مسلمان ہوا۔ تو اس دوران نبی اسلام نے اس حدیث کے ساتھ یہ حدیث بھی بیان کی کہ آخری زمانے میں لوگ جب ایک جگہ سے نہیں ہوں گے تو جب واپس آئیں گے تو ان کی جو ان کے پاؤں میں کوئی ایسی آلہ لگا ہوا ہوگا، یا ان کے ران میں، عورت کے ران میں، عورت کا ران کہے گا کہ میرے ساتھ فلاں نے زنا کیا، اور اس کے جو اس کا جو اس کے پاؤں میں جو چپل ہوگا تو وہ چپل اس کو بتائے گا کہ میرے ابھی میرے ساتھ یہ ہوا اور یہ آدمی ابھی آیا اور تم جب موجود نہیں تھے یہ کر رہا ہے۔ موجودہ زمانے میں اب ایسے جو جوتے نکلے ہیں، ایسے جو شوز ہیں وہ ایسے نکلے ہیں کہ اس میں کیمرے لگے ہوتے ہیں، اور گھر میں بھی عام طور پہ کیمرے نصب ہوتے ہیں، تو جب آدمی نہیں ہوتا تو ان کے گھر میں کیا ہوتا ہے وہ آدمی دیکھ لیتا ہے۔ تو اس زمانے میں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بیان فرما سکتے تھے کہ کیمرے لگے ہوں گے، کیونکہ کیمروں کو تو جاننا اور ایسا وہ تو نہیں ممکن تھا۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں لوگوں کے ساتھ جانور باتیں کریں گے۔ ابھی آپ کوئی سمجھ رہے نا کہ اس زمانے میں لوگ بکریوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، بہت سی ویڈیوز ایسی ہیں کہ بکریوں کے ساتھ لوگ باتیں کرتے ہیں، اور یہ طوطے وغیرہ کے ساتھ باتیں کرنا تو اب عام ہو چکا ہے، پرانے زمانے میں یہ نہیں تھا۔ اور اسی طرح کتے وہ جو باتیں کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ چور ہے یہ چور نہیں ہے۔ اب تو باقاعدہ اس کا اپنا ہر فوج میں اس کا ایک اپنا بریگیڈ ہوتا ہے، اور اس بریگیڈ میں یہ کتوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تم نے ہیروئن کیسے تلاش کرنی ہے، اور اگر کوئی آدمی چور ہو یا ملک کے فلاں قانون کا وہ تو اس کے خلاف ورزی کیسے اس کو کیسے پکڑنا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب امور سکھائے جاتے ہیں کتوں کو۔
تو اس وجہ سے قرآن میں ہے مکلبین کی یعنی سدائے ہوئے کتے. تو پرانے زمانے میں تو کتے جو سدائے جاتے تھے ان کو جو یعنی سکھلایا جاتا تھا تو وہ تو صرف یعنی شکار کرنا تھا، لیکن اب موجودہ زمانے میں یہ ساری باتیں بھی ان کو سکھائی جاتی ہیں. بلکہ فوج میں تو کتوں کا باقاعدہ بریگیڈ ہوتا ہے، اور بعض کتے وہ جرنیل ہوتے ہیں، بعض اس میں یعنی میجر ہوتے ہیں، میجر کتے کہ وہ اس کا میجر جرنل ہے، یہ لیفٹیننٹ کرنل ہے، یہ 17 گریڈ کا ہے، 16 گریڈ کا ہے. یہ باقاعدہ فوج میں یہ ایسا ہوتا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے جو اب ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ صادق آ رہی ہے کہ آدمی موجود نہ ہو لیکن اس کے گھر میں کیا ہوتا ہے وہ معلوم ہوتا ہے. اب مثلا بعض مدارس میں بھی کیمرے لگے ہوتے ہیں تو محترم کے ساتھ موبائل میں وہ کنیکٹ ہے، محترم دیکھ رہا ہے کہ بھائی فلاں آدمی کیا کر رہا ہے. اور اسکولوں میں تو پہلے سے وہ ہوتے ہیں. تو یہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت بیان فرمائی جو بھی یعنی حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا جہان سے یعنی کہ ابتدا سے لے کر قیامت تک جو ہوگا تو وہ بھی بیان کیا، اور یعنی قیامت کے بعد جنت میں کیا ہوگا، جہنم میں کیا ہوگا، اور کس کس کے ساتھ کیا کیا ہوگا یہ بھی بیان کیا ایک مجلس میں. تو اس حدیث پر علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ایک مجلس میں یعنی سب باتیں ہو جائیں. تو یہ کیسے، یعنی یہ تو آئندہ زمانے میں ہر آدمی کے متعلق، ہر علاقے کے متعلق یہ ایسا کہنا یہ تو ممکن نہیں ہے. تو اس کا جواب پھر یہ دیا ہے کہ یعنی اس سے متعلق اصولی باتیں، یعنی جو اصولی باتیں ہوتی ہیں تو اصولی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اور سیر اعلام النبلاء میں علامہ ذہبی نے یہ روایت جب بیان کی تو اس کے نیچے لکھا ہے علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اصل میں جو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اصولی باتیں بیان کی تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے سارے حالات کو اکٹھے یعنی بیان کیا. اب بظاہر یعنی یہ تو بہت مشکل کام ہے کہ ایک بات ہے، مثلا ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ساری باتیں بیان کی تو صحابہ کرام کے لیے اس کو محفوظ کرنا یہ تو مشکل تھا. اس وجہ سے ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ تناسو ام نسو کہ صحابہ خود بھول گئے یا انہوں نے بتکلف وہ باتیں بلا دی. خود بھول گئے یا انہوں نے بتکلف وہ باتیں بلا دی. تو ابو داؤد شریف میں یہ وضاحت ہے اس ضمن میں. اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہ میں جو باتیں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کی، اور بعض باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رازداری سے متعلق مجھے بیان کی. تو رازداری کے لیے جو باتیں مجھے بیان کی تو جن کے متعلق نبی اسلام نے مجھے بیان کیا تھا کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، تو وہ باتیں جب وہ لوگ نہ رہے، وہ زمانہ نہ رہا، اور اس زمانے میں جو لوگ تھے تو وہ لوگ بھی نہ رہے، یعنی جن کے متعلق باتیں کی تھی وہ لوگ بھی نہ رہے، اور اس جو لوگ جن کے متعلق باتیں نہیں کی تھی لیکن اگر میں ان کو بتاتا تو وہ پہچان جاتے کہ فلاں بھی تو منافق، تو وہ لوگ بھی جب نہ رہے تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یعنی تعصماً گناہ سے بچتے ہوئے وہ باتیں لوگوں کو بیان کی کہ آئندہ زمانے سے متعلق یعنی یہ نفاق والے صفات لوگوں میں رائج نہ ہو جائے. تو ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بیان کی. تو اس وجہ سے دوسری روایت میں ہے، ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت میں ہے کہ قیامت کے آنے تک کسی علاقے میں 300 لوگ اٹھیں اور ان کا ایک امیر ہو. تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ مجھے ان کا قبیلہ بھی ہمیں ان کا قبیلہ بھی بتا دیا، اس آدمی کا نام بھی بتا دیا، اس کے والد کا نام بھی بتا دیا، اور اس کی والدہ کا نام بھی بتا دیا. یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا.
اور دوسری روایت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس آدمی کے صفات بھی ہمیں بیان کیے. اور علامہ ابن حجر اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو فتح الباری میں اور سیر اعلام النبلاء میں جو بات کی کہ اصولی بات، تو اس اصولی بات سے متعلق ایک حدیث میں حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بتایا کہ جو فتنے ہیں جیسے کہ فَأَرَاهُ فَأَذْكُرُهُ، اس کی وضاحت ایک دوسرے حدیث میں حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ایک دوسرے حدیث میں جس کو ابن حماد نے کتاب الفتن میں روایت کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہم دیکھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں. تو صحابی نے پوچھا کہ یہ کون جانتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ قیامت سے متعلق جو باتیں ہیں تو وہ فقہا جانیں گے، علماء جانیں گے. تو ایک دوسری بات میں ہے کہ یہ کیسے جانیں گے؟ تو فرمایا کہ فتنوں سے وہ شخص بچے گا جس کو پہلے سے فتنوں کے بارے میں معلوم ہے، یعنی فتنوں کے بارے میں جس کو پہلے سے علم ہو کہ فلاں فتنہ آئے گا، فلاں حالات آئیں گے. تو پہلے سے کسی آدمی کے بارے کسی کو پتا ہو نا کہ فلاں حادثہ آنے والا ہے تو وہ آدمی اس حادثے سے اپنے آپ کو بچائے گا. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائی تو اس سے یعنی فقہا جو سمجھتے ہیں، یعنی ابھی ایک بات نبی اسلام نے بیان کی تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی نبی اسلام نے تو کہا کہ آدمی کا جوتا بولے گا، ابھی یہ تو کیمرہ ہے. تو علت اور معلول، جیسے کہ شراب حرام ہے کیوں کہ اس میں نشہ ہے، تو چرس بھی حرام ہے کیونکہ اس میں نشہ ہے. تو یہ تو فقہا کا کام ہے نا کہ مقیسلے اور مقیس. تو اسی طرح جس طرح ہم فقہ میں حلال و حرام سے متعلق یہ مقیس اور مقیسلے تلاش کرتے ہیں، تو اسی طرح فتن میں بھی جو آدمی اس کو تلاش کرے گا تو وہ اس کو یعنی اس کو صحیح طریقے سے وہ فتنوں کو معلوم کرے گا اور ان سے بچے گا. بلکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی وضاحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہمیں ایسی معلوم ہے کہ اگر یعنی اس زمانے میں اگر پرندہ بھی اڑتا تھا تو اس پرندے سے متعلق بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا. تو ماکان اور ما یکون سب باتیں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی، نبی اسلام نے لوگوں کو بیان کیا، صحابہ کرام کو بیان کیا. اور صحابہ کرام نے مختلف مجلسوں میں چونکہ بہت زیادہ باتیں تھیں، اور ایک دوسرے حدیث میں عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ نبی اسلام نے مجلس قائم کی تو صبح نماز کے لیے، چونکہ تبوک کا مقام تھا، صحابہ کرام فارغ سے جہاد کے لیے گئے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ساری باتیں بیان کی. پھر نماز کا وقت آیا، نماز کے لیے اٹھے، کھانا وغیرہ کھایا اور پھر یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے، اور پھر نماز پڑھی اور پھر ممبر پر بیٹھ گئے اور باتیں بیان کی. پھر عصر کا وقت ہوا، عصر کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھے اور عصر کی نماز پڑھی اور پھر جو ہے باتیں بیان کی مغرب تک، مغرب کے سے پھر باتیں بیان شروع کی عشاء تک، پھر عشاء سے پھر صبح تک سارا دن ہونے والے سارے حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. تو ابھی اس پہ اشکال ہوتا ہے کہ بھائی غیب کا علم تو اللہ نے کسی کو نہیں دیا. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، غیب کا علم اللہ نے کس کو نہیں دیا. تو یہ بات ہے کہ نبی کریم تو اس آیت میں ہے إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اللہ جس کو چاہے. تو یہ ہے کہ اللہ ابھی سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہے، نبی علیہ السلام کے پاس علم الغیب ہے. ابھی اس پہ اختلاف، اس پر تو اتفاق ہے کہ نبی اسلام کے پاس علم الغیب ہے، لیکن اس پہ اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب کلی ہے یا علم غیب عطائی. تو یعنی اب جو دیگر ہمارے بھائی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہے، اور لیکن ہمارے جو اکابر ہے تو اس میں ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ علم غیب ہے، کلی علم غیب نہیں ہے، کلی علم غیب صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. لیکن جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تو وہ ان باتوں کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اور آئندہ بھی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد تو اس کو کہتے ہیں علم انباء الغیب. ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس علم الغیب نہیں ہے بلکہ علم انباء الغیب ہے. اور وہ کہتے ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم الغیب ہے.
یہی اختلاف ہمارا یعنی وہ صحابہ کرام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے بعد کسی کے پاس فرشتے آتے تو وہ حضرت عمر کے پاس فرشتے آتے. مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عمر کے پاس فرشتے آتے. تو اس آخری زمانے میں بھی لوگوں کے پاس فرشتے آئیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ایسا کرو ایسا کرو. لیکن وہ فرشتے کا آنا وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ نعوذ باللہ کوئی نبی ہوگی. نبی اسلام کے بعد ہر قسم کی نبوت ہو. بس